تاکہ آج کا جو پروسیس ہے وہ سمجھنے میں آپ سب کو آسانی ہو جائے اور اس کے اندر آپ کو یعنی کہ مشکل نہ ہو۔ تو یعنی کہ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہود کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خطاب شروع کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہود کو ان کا منصب یاد دلایا ہے، اور اس منصب کی وجہ سے جس ظلم کا وہ شکار ہو گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی غلبہ یہودیوں کے ہی رکھا ہوا ہے، اور آخرت میں بھی چونکہ نجات اللہ تعالیٰ نے یہود کے ساتھ خاص کر دی ہے، اس لیے یہود کو اس پیغمبر کے اوپر ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور دنیا کے اندر بھی غلبہ اللہ تعالیٰ نے یہود کے ساتھ مخصوص کر رکھا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہود ہی کے ساتھ مخصوص کر رکھا ہے۔ تو یعنی کہ نجات دونوں صورتوں میں صرف اسی میں ہے کہ بندہ جو ہے وہ یہودیوں نسل ہو، جو یہودیوں کی نسل پہ سے نہیں ہوگا وہ اس کو نجات نہیں ملے، نہ دنیا کے اندر اس کی کوئی کامیابی ہوگی، نہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو مسلسل دور کیا ہے، اس کے لیے تاریخ کی نشانیاں، تاریخ کے دلائل ان کے سامنے رکھے کہ اگر یہی معاملہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ تمہیں تاریخ کے اندر اتنی سزائیں نہ دیتا، بلکہ اصل بات تو یہ ہے جی فیضان اسلم بھائی، بات یہ ہے کہ یہود کا آج بھی یہ ماننا ہے اور اس وقت بھی یہ ماننا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی منتخب کردہ قوم ہیں، تو دنیا کے اندر بھی غلبہ ہمارے ساتھ ہی مخصوص ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ہمیں ہی داخل کرے گا اور اس کے علاوہ کسی اور کو داخل نہیں کرے گا۔ اب اسی چیز انہی دو غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے تمہیں منصب دیا تھا، وہ منصب کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری قومی یا نسلی تعصب کی وجہ سے دنیا کے اندر جو ہے وہ اس طرح سے تمہارے ساتھ معاملہ فرمایا اور آخرت میں بھی یہی معاملہ فرمائے گا، بلکہ اصل معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک عظیم ذمہ داری دی تھی، اگر تم ان ذمہ داریوں کے تقاضوں کو پورا کرتے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمہیں دنیا کے اندر غلبہ عطا فرماتا اور آخرت میں بھی نجات دیتا، لیکن اگر تم نہیں کرتے تو دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ اور اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی تاریخ کی طرف توجہ دلائی کہ دیکھ لو تم نے اپنی تاریخ کے اندر جب جب اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے اوپر یعنی کہ لبیک کہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا کے اندر بھی غلبہ دیا ہے اور آخرت کے اندر بھی تمہیں یہ اثر بلند کیا ہے، آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات دی ہے۔ اپنا یعنی کہ تاریخ دیکھ لو، تاریخ تمہاری اس چیز کی گواہ ہے کہ جب تم نے یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے تو اللہ نے تمہارے سامنے فرعونیوں کو غرقاب کر دیا اور اسی سمندر کے اندر سے تمہیں نکال کے سرخرو کر دیا ہے، لیکن جو ہی تم نے یعنی کہ بغاوت کی روش اختیار کری ہے، سرکشی کی روش اختیار کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے اپنے ہی ہاتھوں سے عذاب دیے، تمہیں یعنی کہ تمہارے اوپر سزا دی ہے۔ اسی طریقے سے جب جب تم چلتے تھے تمہارے ساتھ اللہ کے بادل چلا کرتے تھے تمہارے مدد کے لیے، جب تم نے ہجرت کی تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسمان سے کھانا بھی اتارا، تمہارے لیے کھانے کا بندوبست کیا، تمہارے لیے پانی کا بندوبست کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رہائش کا بندوبست کیا۔ تو جو ہی یعنی کہ تم نے بغاوت کی، جو ہی تم نے اکڑ دکھائی، جو ہی تم نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں یعنی کہ اسی صحرا کے اندر رسوا کر دیا۔ اس کے بعد جب تم نے جہاد کیا تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ملک شام کے اندر یا پوری آپ دیکھ لیں فلسطین کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہیں غلبہ عطا فرمایا، لیکن وہاں پہ جا کے جو ہی تم نے بے حیائی شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے وہیں پہ تمہیں جو ہے وہ سزا دی۔ تو یہ تمہاری پوری تاریخ تمہارے سامنے ہے کہ جب یہ یعنی کہ دو طرفہ معاہدہ ہے، ایک طرفہ معاہدہ نہیں ہے، جب جب تم اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے اوپر ایمان لاتے ہو تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، لیکن جب تم اس کی خلاف ورزی کرتے ہو یعنی کہ جو ہی تم جو ہو اللہ تعالیٰ کی شریعت سے بغاوت کی روش اختیار کرتے ہو تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ آواز کا کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ سب کو آ رہی ہے یا سب کے ساتھ یہ آواز کا مسئلہ سب کے ساتھ ہو رہا ہے یا کسی ایک دو کے ساتھ ہو رہا ہے؟ چکر ہے یار ویسے، خیر یہ کچھ کو آ رہی ہے کچھ کو نہیں آ رہی۔ فیضان بھائی چھت پہ جانا کیا ہے، یہاں پہ وائی فائی لگا ہوا ہے، میں چھت پہ جاؤں گا تو وہ سگنل اور خراب ہو جائیں گے۔ خیر یہ ہے کہ
اپنا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کو ان کی تاریخ یاد دلائی کہ دیکھ لو، جزا اور سزا کا معاملہ اللہ تعالیٰ کا ویسے ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت بھی وہیں پہ ویسی کی ویسی موجود ہے، اب بھی اللہ کی طرف سے پیغمبر آ گئے ہیں، اب دیکھ لو، فیصلہ تمہارے اوپر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ان کی حالات حاضرہ کے اوپر تبصرہ کیا کہ دیکھ لیں ان کا اب اللہ کے پیغمبر کے ساتھ کیا سلوک ہے، کہ ان کے علماء کا کیا سلوک ہے، ان کی عام عوام کا کیا سلوک ہے، اور پھر دیکھ لو کہ یہ کن کن خرابیوں کے اندر پڑ گئے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شریعت کو، کتاب کو پیچھے پھینک دیا ہے، اور ان تمام تر وجوہات کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر قرارداد جرم عائد کی، اور اس کے بعد ان کے لیے سزا مقرر کر دی کہ اب ان کی سزا یہ ہے کہ اب یہ دنیا کے اندر بھی رسوا ہوں گے اور یہ آخرت کے اندر بھی رسوا ہوں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ طرح طرح کے ہیلے اور بہانے تلاشنا شروع کیے، جس طرح سے انسان یعنی کہ فطری طور پہ کرتا ہے۔ اس کے بعد اس سے بڑھ کے یعنی کہ بہانوں سے آگے بڑھ کے انہوں نے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کی اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جادو کرنے کی کوشش کی۔ خیر وہ جادو کرنے کی جو کوشش کی وہ ناکام ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے بتایا، وہیں پہ بتا دیا قرآن پاک کے اندر ہی کہ تم نہیں جانتے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر تم اس کے ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ تو اللہ نے اپنے پیغمبر کی حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد یعنی کہ اب دیکھیں کہ ایک طرف ان کا یعنی کہ یہ طور طریقہ ہے کہ ماننے سے لیے انکار کر دیا، یعنی کہ پہلے تو جس بیس کے اوپر قرارداد جرم عائد کی گئی وہ قرارداد جرم یہ تھی کہ ان کے جو علماء تھے وہ جانتے بوجھتے ہوئے حق کو چھپاتے تھے۔ دوسرا یہ تھا کہ ان کی عوام جو تھی وہ دین کے بجائے، شریعت کے بجائے اپنے تخیلات کے پیچھے چل رہی تھی۔ تیسرا یہ کہ یہ لوگ فرقہ واریت میں پڑ گئے، اور اس کے علاوہ پھر جو اللہ تعالیٰ نے اپنی اصل شریعت دی تھی ان کو انہوں نے پیچھے پھینک دیا تھا۔ یہ تمام تر چیزیں جو ہے انہوں نے کی، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سزا مقرر کر دی۔ اب اس کے رسپانس میں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے طرح طرح کے بہانے تلاش کرنا شروع کر دیے۔ کبھی یہ کہتے ہیں نہیں جی چونکہ ہماری قوم میں نہیں ہے اس لیے نہیں ہم مانیں گے، کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری خرابی جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام نے کی ہے، ان کو بنی اسرائیل سے کوئی دشمنی لاحق ہو گئی تھی تو انہوں نے جا کے بنی اسماعیل کو جا کے اللہ تعالیٰ کی نبوت دے دی۔ تو اس طرح کے بہانے تلاشنا شروع کیے۔ پھر اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے اللہ کے پیغمبر کے اوپر جادو کرنے کی کوشش کی۔ ابھی تک تو معاملہ یہ ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ناکام کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو بہر الحق کو غالب کر کے رہنا ہی تھا۔ تو اس سے آگے جو انہوں نے معاملہ کیا کہ مسلمانوں کی جو محفلیں ہوتی تھیں اس کے اندر خرابی پیدا کرنا شروع کر دی۔ وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ لوگ استہزاء کا رویہ اپناتے تھے، اور مسلمانوں کو یعنی کہ ان کی اللہ کے رسول کی محفلوں میں آتے اور ان کے ساتھ استہزاء کا رویہ اختیار کرتے، جس کے ذریعے سے مسلمانوں کی محفلوں کے اندر جو ہے وہ خرابی پیدا ہوتی۔ اور اس سے بڑھ کے ان لوگوں نے آگے مسلمانوں کو یعنی کہ جو نو مسلم تھے، جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کے ذہن کے اندر طرح طرح کے یعنی کہ وسوسے پیدا کرنا شروع کر دیے کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ تمام تر چیزیں، مختلف چیزیں وسوسے پیدا کرنا شروع کر دیے۔ اب ان وسوسوں کو اور وہ جو خرابیاں پیدا کرتی تھی اللہ تعالیٰ نے، یہ آیت نمبر 103 سے لے کے 121 تک جو انشاءاللہ آج ہم کور کریں گے، اس کے اندر ان چیزوں کا یعنی کہ جواب دیا، ٹھیک ہے، اور مدلل جواب بھی دیا ہے، اور اس کے علاوہ مسلمانوں کو بھی تنبیہ کی ہے کہ بچو، ان کے پیچھے نہ چلو، یہ تمہیں گمراہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا مَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کا ثواب ان کے لیے کہیں بڑھ کر تھا، کاش وہ سمجھتے۔ یعنی کہ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، جن کے یہ در پہ ہو گئے ہیں آپ، یعنی کہ اب حق کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہیں، کبھی جادو کی تدبیریں اختیار کر رہے ہیں، تو اگر یہ ایسے نہ کرتے تو ان کے لیے حق میں یہی بہتر ہوتا، بجائے اس کے کہ یہ کتاب کے اوپر ایمان لاتے، انہوں نے یہ والی حرکتیں کی ہیں، ان کے لیے بہتر یہی ہوتا کہ اس کو قبول کر لیتے۔ لیکن اب کیا ہے کہ اب انہوں نے جو خرابیاں پیدا کرنی شروع کی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایڈریس کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ فیضان بھائی اس کے لیے پرانے سیشن میں ہم نے جو ہے وہ ایڈریس کر دیا تھا، خیر اس کو انشاءاللہ میں آخر میں روشنی دوبارہ ڈال دوں گا کہ ایمان والو تم رائنا نہ کہو، انظرنا کہو، اور توجہ سے سنا کرو، کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ یعنی کہ مسئلہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی کہ اب انہوں نے کیا کیا، یا چونکہ محفلوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے خرابی پیدا کرنی شروع کر دی۔ اور کیسے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگا کرتی تھی وہاں پہ، اور وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت اور تربیت کا کام کیا کرتے تھے، تو اس محفل میں یہ لوگ بھی آگے بیٹھ جاتے تھے اور جان بوجھ کے یعنی کہ جو رائنا یعنی کہ اب کسی کو کوئی بات نہیں سمجھ آئی تو کہیں یعنی کہ کوئی جو بزرگ ہستی جو کوئی بھی، آپ دیکھیں کہ ایک محفل کا طور طریقہ یہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ بیٹھے ہوں تو یعنی کہ اس کا ادب اور طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کو کوئی بات نہیں سمجھ آتی تو وہ کہتا تھا کہ یا رسول اللہ رائنا، ٹھیک ہے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ نظر کرم فرمائیں، یعنی کہ دوبارہ سے جو ہے ہماری جو اس کے اوپر روشنی ڈالیں جو آپ نے بات فرمائی۔ تو اب انہوں نے یہودیوں نے کیا کام کرنا شروع کیا
انہوں نے اس رائنا کے لفظ کو رائنا بنا دیا، رائنا کے لفظ کو، ٹھیک ہے، اور رائنا بنا دیا، یعنی کہ اس طریقے سے وہ لفظ کو بگاڑتے، اور رائنا کا مطلب تھا ہمارے چرواہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے جان بوجھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں آ کے بیٹھتے، اور بیٹھ کے تو انہوں نے اس طریقے سے یہ کام کرنا شروع کر دیا کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے اس لفظ کو بگاڑنا شروع کر دیا، جس سے اس کے اندر محفل کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے، اور پھر پیچھے بیٹھ کے یہ کہے لگاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، مسلمانوں کو حکم تنبیہ کی کہ آپ جو ہے سب سے پہلے تو یہ کام کریں کہ یہ لفظ ہی تبدیل کر لیں، اور رائنا کے بجائے انظرنا کر، ٹھیک ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پر توجہ فرمائیں۔ اس کا بھی وہی مطلب ہے، لیکن یہ ہے کہ بس لفظ چینج ہے کہ یا رسول اللہ انظرنا، تو یہ ہے کہ یا رسول اللہ ہمارے اوپر نظر کرم فرمائے، ایک ہی مطلب ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا کہ آپ نے جو ہے اب یہ لفظ استعمال نہیں کرنا، آپ نے یہ لفظ استعمال کرنا ہے کہ انظرنا، یہ والا لفظ استعمال کرنا ہے رائنا کے بجائے، کیونکہ یہودیوں کو کسی قسم کا کوئی بھی یعنی کہ کوئی موقع نہ ملے، اور الفاظ کیونکہ یہ توڑتے بڑوڑتے تھے، اور اس طرح کے الفاظ کے معنی بھی اس طرح کے نکل آتے تھے، اس لیے مسلمانوں کو کہا گیا کہ آپ وہ لفظ استعمال کریں جو سب سے بہتر ہو، اور اس طرح سے جو ہے یہ جو ان کے کفار کے پیچھے نہ لگیں، یہودیوں کے پیچھے، ان کے لیے اب دردناک عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یعنی کہ وہی جو یہ مسلمانوں کے ذہن میں یعنی کہ طرح طرح کے وسوسے انہوں نے ڈالنا شروع کر دیے تھے، اس کے بعد جو نو مسلم تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کو ایڈریس کیا، وہ نو مسلموں کو خطاب کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظیم، کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے اہل کتاب ہو یا مشرکین نہیں چاہتے کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی رحمت نازل ہو، اور اللہ اپنی رحمت کے لیے خاص کرتا ہے جن لوگوں کو چاہتا ہے، اللہ بڑے ہی فضل والا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ان کو کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ ان لوگوں کو یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کے یہ جو اب چونکہ حجت تو تمام ہو گئی ہے، ہر طرح کے ان کے دلائل کا جواب دے دیا ہے، مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے جو نو مسلم ہے کہ یہ اب دراصل تمہیں یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے کہ تمہیں ہدایت سے اس وجہ سے ہٹانا چاہتے ہیں کہ یہ ان کو اس چیز کا بغض ہے یا ان کے حسد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نبوت ہے وہ بنی اسماعیل کو کیوں دے دی، اور بنی اسماعیل کے اندر بھی یعنی کہ اب مشرکین ہیں، تو مشرکین کو یہ مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں دے دی، اور یہود کو بھی یہی ہے کہ یہ ان کو کیوں مل گئی ہے، کیونکہ مکہ کے سرداروں کا یہ اعتراض تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے نبوت دینی ہی تھی تو ہمیں کیوں نہیں تھی، یعنی کہ ابو جہل کا اعتراض تھا کہ میں یہاں کا سب سے بڑا سردار ہوں، تو نبوت ملنی تھی تو مجھے ملنی چاہیے تھی، اور اسی طریقے سے بنی اسرائیل کا یہ تھا کہ اگر نبوت آنی تھی اللہ کی طرف سے تو ہماری طرف کیوں نہیں آئی، ہم اللہ تعالیٰ کی تو یعنی کہ چہیتی نسل تھے، چہیتی قوم ہے، تو اس وجہ سے یہ ان کو یہ بغض تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں جو ہے وہ بنی اسماعیل کو دے دی، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئی، اور مشرکین کو یہ تھا اگر آنی ہی تھی تو ہمارے یعنی کہ بڑے سردار ہیں، کوئی طائف کا بڑا سردار ہے، کوئی مکہ کا بڑا سردار ہے، کوئی ابو جہل ہے، اس کو مل جانی چاہیے تھی، اور ملنی بھی بزرگ کو چاہیے تھی، یہ نوجوان کو کیسے مل گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کون سا یعنی کہ ان کا یہ ایک ذہن تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو مسلمانوں کو فرما رہے ہیں کہ یہ اب اس وجہ سے کوئی اس کی ہدایت کی خلاف ورزی نہیں کر رہے ہیں، اس کے مقابلے میں اس وجہ سے نہیں اٹھ کھڑے ہوئے، یہ اس وجہ سے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں یا اس وجہ سے یہ ساتھ نہیں دے رہے اس ہدایت کا، اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ذہن میں کوئی سوال ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی تسلی نہیں ہوئی، یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر اہتمام حجت نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کے ذہن کے اندر کسی طرح کا شبہ باقی رہ گیا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اس یعنی کہ سپیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہیں کہ جو چیز ہمیں ملنی چاہیے تھی وہ نہیں کیوں مل گئی، اللہ نے اپنے بندے کو کیوں دے دی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کے اوپر عنایت کیوں کر دی، تو اس وجہ سے اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور اب طرح طرح کے بہانے فرما رہے ہیں، تراش رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ آگے اسی چیز کو یعنی کہ اس کی آگے تفصیل کرتے ہیں کہ اب کیا یہ یعنی کہ اب نئے نئے طریقوں کے ساتھ مسلمانوں کے ذہن کے اندر وہ شبہات ڈالنا شروع کر رہے تھے، یہ تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما ننسخ من آیات او ننسیها ناتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو کوئی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا اس کو نظر انداز کراتے ہیں تو اس سے بہتر یا اسی کے مانند دوسری لے آتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لكم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اللہ کے لیے اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اب یہودیوں نے اور طریقے سے مسلمانوں کے ذہن میں یعنی کہ جو نو مسلم تھے ان کے ذہن میں اس طرح سے شبہ ڈالنا شروع کیا کہ دیکھیں ایک طرف اس چیز کے دائی بن کے کھڑے ہوئے ہیں کہ جو موسیٰ ہے وہ بھی اللہ کے پیغمبر ہے، جو تورات ہے وہ بھی اللہ کی کتاب ہے، جو زبور ہے وہ بھی اللہ کی کتاب ہے، جو انجیل ہے وہ بھی اللہ کی کتاب ہے، تو اب یہ قرآن نئے سرے سے کیوں اللہ تعالیٰ نازل کر رہے ہیں؟
اور اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جو یعنی کہ بہت سے احکامات ہیں جن کو تبدیل کر دیا. ایک منٹ مجھے آپ موقع دیں تو میں صرف ایک منٹ یہ پوزیشن اپنی چینج کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے آپ صرف 2 منٹ کا موقع دیجیے. اچھا جی، میں اب اس کو آپ کو آپ کے سامنے تھوڑا ایکسپلین کر دیتا ہوں اس کو کہ یہ کس چیز کے اوپر اعتراض اٹھا رہے تھے. اعتراض ان کا یہ تھا چونکہ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے. اب تورات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکامات دیے ہیں. اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ تبدیلی لے کے آ رہے ہیں. یعنی کہ اب دیکھیں کہ پرانی شریعت ہے وہ تو منسوخ ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نئی شریعت لے کے آئے ہیں. اب یہودی اعتراض کر رہے تھے کہ اگر کتاب ہماری ہے, آپ اس طرح سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہی جو اللہ کا پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل کیا تھا, موسیٰ بھی اللہ کے پیغمبر ہے, تورات بھی اللہ کی کتاب ہے, تو اللہ تعالیٰ منسوخ کر کے نہیں کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم نہیں تھا کہ یہ جو ہے بعد میں جو ہے وہ تبدیل کرنا پڑ جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کا جواب دے رہے ہیں کہ جو کوئی آیات ہم منسوخ کرتے ہیں اس کو نظر انداز کراتے ہیں تو اس سے بہتر ہی اسی کے معنی دوسری لے آتے ہیں. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ کہ گویا اب تم دیکھیں بات یہ ہے, یہ منسوخ والا یہ ناسخ منسوخ والا بات بھی سن رہے ہیں کہ یہ جو شریعت منسوخ ہوئی ہے, اس کے اندر جو شریعت کے اندر جو چیز منسوخ ہوئی ہے وہ یہ چند یعنی کہ قوانین ہیں جو منسوخ ہوئے ہیں. پوری کی پوری شریعت منسوخ نہیں ہو گئی, وہ شریعت کے اندر چند قوانین منسوخ ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ایمانیات دیکھیں تو بالکل وہی ہیں, اخلاقیات دیکھیں تو بالکل وہی ہیں, دینیات دیکھیں تو بالکل وہی ہیں, اور آپ دیکھیں کہ جو اصول ہیں یعنی کہ شریعت کے اصول ہیں وہ بھی وہی ہیں. آگے بڑھ کے دیکھیں تو اس کے اندر اصولوں کے اندر جزوی طور پہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ تبدیل کی گئی ہیں یعنی کہ قانونی حیثیت سے, اور وہ کرنی پڑتی ہیں کیونکہ اب جس طریقے سے یعنی کہ تمدن ارتقا کرتا ہے تو تمدن کے ارتقا کے ساتھ قانون کے اندر بھی تھوڑی سی تبدیلی لائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, سو آپ دیکھیں کہ نظام وہی رہا ہے, نظام نہیں بدلا, چاہے وہ اخلاق کا نظام ہو چاہے وہ ایمانیات کا نظام ہو, لیکن وہ قانون کے اندر وقت کے ساتھ تھوڑی تبدیلی لائی گئی. ٹھیک ہے, کیونکہ تمدن نے ارتقا کیا اور ارتقا کے ساتھ جو ہے اس قانون کو بدلا گیا. تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ کچھ قانون جو ہیں ان کو بدلا گیا ہے, یعنی کہ آپ دیکھیں کہ پیچھے اصول وہی کار فرما ہے, وہی اخلاقی اصول کار فرما ہے, لیکن آگے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ جزوی طور پر تبدیلیاں کر دی. اب وہ تبدیلیاں کی ہیں تو ان کو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تبدیلیاں کیوں کر دی؟ گویا کہ اب یہ اس چیز کے اوپر اصرار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہی کہی ہوئی بات کے اوپر, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جو کتاب بھیجی تھی اب اللہ تعالیٰ اس کو تبدیل نہیں کر سکتا اپنے حکم کو کسی کو, کیوں کرے؟ یا گویا کہ یہ دین کے ٹھیکیدار بن کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ اب تبدیلی کرنی ہے تو ہم نہیں کرنی ہے, اللہ تعالیٰ گویا نہیں کر سکتا. تو انہوں نے اس طریقے سے یہ کام کرنا شروع کر دیا کہ اب جو نو مسلم تھے ان کو کہنا شروع کر دیا کہ اب دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کتابیں نازل کی ہیں تو یہ بھی اللہ نے نازل کی ہے, تو اس کے اندر یہ احکامات تبدیل کیوں ہیں؟ یعنی کہ کچھ قوانین ہیں وہ کیسے تبدیل ہو گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے تبدیل کی ہیں, اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے, کائنات کی فرما روائی اسی کے ہاتھوں میں ہے, وہ جو چیز چاہے تبدیل کر دے. تمہیں اس چیز سے کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے, ساری کی ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے, بادشاہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ تبدیل بھی کر سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ تبدیل اس وجہ سے کر رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز تمہیں لا کے دے رہا ہے. وہ اس وقت کے دور کے لیے وہ کار فرما تھے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو قوانین اس دور کے لیے دیے تھے ان قوانین کے اندر چند قوانین تھے وہ اس دور کے لیے کار فرما تھے. اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ قوانین دی ہیں یہ اس دور کے لیے. ٹھیک ہے, اور یہ اس چیز کی دلیل بھی ہے یعنی کہ اب قیامت تک کے لیے جو اسلامی قوانین ہیں وہ ویسے کے ویسے رہیں گے, اور اسلامک قوانین جو ہیں وہ اسی طریقے سے اپلیکیبل ہیں. اگر تو یہ اپلیکیبل نہ ہوتے اور وقت کے ساتھ ساتھ اجتہاد کر کے اپنے قوانین ہی تبدیل کر ڈالنے ہیں, اسلامی شریعت ہی بدل ڈالنی ہے, تو اللہ تعالیٰ پھر ایک اور پیغمبر بھیج دیتے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ شریعت کے اندر ترمیم کرنے کے لیے یا شریعت کو یعنی کہ جو بدلنے کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ جاری کرتے تھے, تو اللہ تعالیٰ ایک اور پیغمبر بھیج دیتے. ایسا معاملہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے فائنل شریعت دے دی. ٹھیک ہے, وہ آیت آپ پڑھتے ہیں نا کہ آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تمام کر دیا, تو وہ مکمل ہو گیا سارا کچھ, وہ پوری کی پوری فارم میں بن کے ہمارے سامنے آ گیا. تو تمدن نے جتنا ارتقا کرنا تھا وہ کر لیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک, تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ قانون کو بھی فائنل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کائنات کی فرما روائی اللہ کے ہاتھ میں, اللہ تعالیٰ جب چاہے جس چیز کو چاہے تبدیل کر دے, تمہارا اس چیز سے کیا لینا دینا. تو آگے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
اب مسلمانوں کو ہی خطاب ہے، یہ سارا کا سارا مسلمانوں کو ہی بتا رہے ہیں، جو نو مسلم ہوئے ہیں، جو نئے مسلمان بچے ہیں، یعنی کہ جو نئے مسلمان جو لوگ ہیں جو شامل ہوئے ہیں دین کے اندر، تو ان کو یہ چیز خطاب کی جا رہی ہے، ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کہیں ان کی باتوں سے گمراہ نہ ہو جانا، ٹھیک ہے، ان کی باتوں میں تم نے نہیں آ جانا، تو اسی چیز کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، اور ابھی انہی سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ ہم تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل وما يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبيل، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اس طرح کے سوال کرو جس طرح کے سوال اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے، اور جو لوگ ایمان کو کفر سے بدل لیں گے وہ شاہراہ سے بھٹک جائیں گے۔ یعنی کہ اب یہ جو سوالات ہیں جس کیٹیگری کے ہیں کہ اللہ نے کیوں کر دیا بھائی اپنی شریعت چینج، بھائی اللہ نے کر دیا، تم کون ہوتے ہو؟ اللہ کی فرما روائی، اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے سارے کائنات کے اندر، اللہ تعالیٰ چاہے تو جو مرضی قانون لے آئے، تم اس چیز کے اوپر بات کرو کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں، اس چیز کے اوپر کون سا اعتراض بنتا ہے کہ اللہ نے قانون کو کیوں بدلا؟ اللہ تعالیٰ جس کو بہتر سمجھتا ہے وہ قانون تمہارے سامنے لے آتا ہے۔ تو اب تم یعنی کہ مسلمان جو ہیں ان کو یعنی کہ ان کے ذہن میں اس طرح کے سوالات ڈالنے یہودیوں کا کام تھا، جو نئے نئے مسلمان ہوئے، اور وہ مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے بار بار، اور یعنی کہ اس طریقے سے یہ والے سوال کرتے، اور یعنی کہ وہ یہودی جو کہتے ہیں ان کی ماں کے اوپر اس طرح کا کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تم بھی اس طرح ہی چاہتے ہو جس طریقے سے ان لوگوں نے اپنے یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ فرمایا تھا، تو تم بھی اپنے رسول کے ساتھ وہی معاملہ کرو۔ کیوں؟ یہ سوالات کی جو سوال کی نوعیت، دو طرح کے سوالات ہوتے ہیں، ایک سوال ہوتا ہے طالب علم والا سوال، یعنی کہ جس سے آپ کوئی علم کا حصول کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ آپ کو کسی علمی معاملے کے اندر کوئی مشکل درپیش ہے تو آپ سوال کرتے ہیں تو آپ کو اس کا جواب دے دیا جاتا ہے۔ دوسرا سوال وہ ہوتا ہے استہزاء والا، یعنی کہ استہزاء والا، اس سوال کے اندر آپ کا یعنی کہ مدعا یا آپ کا جو آبجیکٹو ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے علم کا حصول ممکن بنانا، بلکہ مدعا یہ ہوتا ہے کہ استہزاء کرنا یا انکار کرنا یا فرار کی روش اختیار کرنا۔ یہ والے جو سوالات ہوتے ہیں، اب یہ سوالات تھے جو یہود مسلمانوں کے کانوں میں ڈالتے تھے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کیا آپ چاہتے ہو کہ تم بھی وہی کرو جو ان لوگوں نے اپنے رسول کے ساتھ کیا تھا، ان لوگوں نے جو کام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، اب تم بھی چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول کے ساتھ وہی کام کرو۔ تو جو لوگ کفر کو یعنی کہ ایمان کو کفر سے بدل لیں گے وہ شاہراہ سے بھٹک جائیں گے، یعنی کہ یہ لوگ تو وہی ہیں جن لوگوں نے ایمان کو کفر سے بدل دیا، اب تم لوگوں نے ان کی روش اختیار نہیں کرنی، یعنی کہ اب پورا کا پورا مسلمانوں کے سامنے پیچھے وہ ساری سرگزشت ہے وہ رکھ دی ہے کہ دیکھ لیں یہ ساری کی ساری ان کی روش رہی ہے بنی اسرائیل کی، تو آپ نے یہ والا کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے، جو یہ کام کرتے رہے اور ان کی روش کے اوپر نہیں چلنا، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو اب آگے جا کے امامت دی جا رہی ہے، تو آگے کیا ہے؟ ود کثیر من اہل الکتاب لو یریدونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى یاتی اللہ بامر ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہارے ایمان کے بعد پھر تمہیں کفر کی حالت میں پلٹ دیں، محض اپنے حسد کی وجہ سے حق کی اچھی طرح واضح ہو جانے کے باوجود تو درگزر کرو اور نظر انداز کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرمائے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اب مسلمانوں کو ایک خطاب فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھ لو یہ اہل کتاب جو ہیں یہ محض جو ہے اپنے حسد اور بغض کی وجہ سے، یعنی کہ تمہیں دین سے پلٹ کے کفر کے اندر لے کے جانا چاہتے ہیں، محض اپنے حسد کی وجہ سے حق کی اچھی طرح واضح ہو جانے کے باوجود، یعنی کہ ان کے اوپر حق اچھے طریقے سے واضح ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر حجت تمام کر دی، ان کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی شبہ باقی نہیں رہا، اچھی طرح سے ان کے اوپر حجت تمام ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اپنے صرف حسد اور بغض کی وجہ سے ایسے کر رہے ہیں تاکہ تمہیں ایمان سے ہٹا کے کفر کی طرف لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں ان کو متنبع فرما رہے ہیں کہ دیکھ لیں ان کے ذہن میں کوئی سوال نہیں رہا، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ اب ان کو نظر انداز کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرما دے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے اب ان کو سزا دے دے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اب ایک اور مسلمانوں کو یعنی کہ بتائی گئی، اور آج بھی یعنی کہ آپ کے ذہن میں بھی اس طریقے کے کوئی کفار ہیں یا ملحدین ہیں وہ شکوک و شبہات ڈالتے ہیں، تو آپ قرآن پاک کی طرف رجوع کریں، یعنی کہ آپ کے ذہن کے اندر وسوسے آ گئے ہیں، آپ نے یہود و نصارہ کی بات سنی ہے، آپ نے کرسچنز کی سنی ہے، آپ نے ایتھیسٹ کی سنی ہے، تو اس کے بعد آپ قرآن پاک کی طرف رجوع کریں۔ اور ایک اور اللہ تعالیٰ نے اسی موقع کے اوپر تنبیہ کی ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ مَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ لَا تَجِدُوا عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، جو نیکی بھی تم اپنے لیے کرو گے اللہ کے ہاں پاؤ گے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی کہ اب اس چیز سے بچنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ آپ کتاب اللہ کی طرف رجوع کریں، ٹھیک ہے، اپنی بات کے اوپر قائم رہیں اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ لوگ جانتے بوجھتے ہوئے ایسا کر رہے ہیں۔ اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اس چیز سے بچے رہنے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اور نماز کے ذریعے سے
مدد مانگیں اور زکوٰۃ ادا کریں، یعنی کہ اپنے یعنی کہ دینی فرائض ادا کریں، نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، زکوٰۃ ادا کریں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، اور اس بات کو یعنی کہ اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ یعنی کہ ہم جو بھی یہ نیکی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں پانے والے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہماری یعنی کہ ہر بات سے باخبر ہے۔ اس یعنی کہ ذہنیت کے ساتھ نماز کے اندر جائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس علمی معاملے کے اندر آپ کی رہنمائی فرمائے، آپ کی مدد فرمائے، تاکہ آپ کے یعنی کہ یہ شکوک و شبہات دور ہو سکیں، اور اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خبردار ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سن رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی تھی کہ آپ کے ذہن میں کسی قسم کے کوئی شکوک و شبہات آتے ہیں تو اس کو اس طریقے سے آپ دور کریں۔ اب اس سے آگے ایک معاملہ شروع ہو رہا ہے، اور وہ معاملہ کیا ہے؟ وہ معاملہ یہ ہے کہ اب یہودیوں اور نصرانیوں نے یعنی کہ اب کوئی بھی جس طریقے سے معاشرے کے اندر کوئی نئی دعوت شروع ہوتی ہے، اب دیکھیں ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو، مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دعوت کا آغاز کیا ہے، اور اسی طریقے سے یہاں پہ ڈاکٹر اسرار صاحب تھے، خیر ڈاکٹر اسرار صاحب تو وہ ایک مکتبہ فکر کے ساتھ کسی نہ کسی طور پہ اٹیچ تھے، لیکن مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو یہاں پہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ مل کے ان کے خلاف ہو گئے، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ویسے یہ لوگ آپس کے اندر کتنے زیادہ دشمن ہیں ایک دوسرے کے، یہ آپس کے اندر ان کی کیسی دشمنی ہے، لیکن کوئی نئی دعوت حق کا آغاز ہوا ہے تو سارے کے سارے لوگ مل کے ان کے خلاف ہو گئے، خواہ وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہوں۔ تو انہوں نے کیا دعوت دی؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایسے تو نہ کریں، آپ تو بخشے تبھی جائیں گے یہ ہم میں سے کسی ایک مکتبہ فکر کے اندر آپ شامل ہو جائیں، اور کم از کم جو ہے آپ بریلوی ہو جائیں، دیوبندی ہو جائیں، کچھ ہو جائیں، لیکن یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ آپ سب سے الگ ہی ہو کے کہتے ہیں کہ ہم تو مسلم ہیں۔ تو یہی معاملہ ان کا تھا کہ جب یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت شروع کی تو یہ جو یعنی کہ بنی اسرائیل کے ہی دو گروہ ہیں، یہ جو نصارہ ہیں اس ٹائم کے اوپر جو نصرانی ہیں یہ بھی انہی کے یعنی کہ گروہ تھے۔ یہ دیکھیں کہ آپ ان کی شریعت ایک ہی ہے، یہ یہود نے اب یعنی کہ جو شریعت دی تھی اسی یعنی کہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہے اور ایک نیو ٹیسٹیمنٹ ہے، ایک ٹیسٹیمنٹ سے ان کو یہ فالو کرتے ہیں، اور بس معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے شریعت منسوخ کر دی ہے یہ عیسائیوں نے۔ تو ایک ہی یعنی کہ گروہ ہے جس کے یہ فرقے آگے، ابراہیمی مذاہب کے دو فرقے تھے اس ٹائم پہ موجود تھے، دو گروہ تھے، یعنی کہ دونوں کلیم کرتے تھے، اپنا قبلہ بھی کلیم کرتے تھے، اپنی آباء و اجداد کو بھی کلیم کرتے تھے، اپنے انبیاء کو بھی کلیم کرتے تھے، ہدایت کو بھی کلیم کرتے تھے، اسی خدا کو کلیم کرتے تھے، لیکن ایک دوسرے کے دشمن ہوئے تھے۔ ایک طرح سے یہ بنی اسرائیل کے دو فرقے تھے، ایک یہودی تھی اور ایک نصرانی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ جب یہ دعوت حق کا سلسلہ برپا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، تو یہ آپس میں جڑ گئے آپس میں، اور یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ کون سی آپ بات کر رہے ہیں، آپ تو ایک نئی بات لے کے آ گئے ہیں، اور آپ یہاں تو ایک کام کریں، یہاں تو آپ یہودی ہو جائیں یا نصرانی ہو جائیں، کسی ایک گروہ میں چلے جائیں۔ یعنی کہ ان کا متفقہ فیصلہ سامنے آ گیا، اور وہ متفقہ فیصلہ کیا تھا؟ وَقَالُوا لَن يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا وَالنَّصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ۔ یعنی کہ پھر آپس میں مل گئے، دعوت حق کا سلسلہ جاری ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو انہوں نے آپس میں یعنی کہ کولیبوریشن کر لی، آپس میں مل گئے اور کہتے ہیں کہ جنت میں تو صرف وہی داخل ہو سکتا ہے۔ میں اب ذرا دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ محض ان کی آرزویں ہیں، کہو اس بات پر اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا من اسلم وجہ للہ وہو محسن فلا اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ہاں بلا شبہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا وہ ٹھیک طرح سے عمل کرنے والا ہوا تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، نہ اس کو کوئی خوف ہوگا نہ کوئی وہ غمگین ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایک اصول واضح کر دیا کہ کسی گروہ کے ساتھ شامل ہو جانے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں ہرگز داخل نہیں کر دے گا۔ ہاں بلا شبہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور اپنے عمل صالح کو یعنی اس نے قائم رکھا، اس کے لیے پھر اجر ہے، اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ اس اصول کو پہلے واضح کر لیں، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پکی والا جواب دیا اور اچھے طریقے سے ان کا جواب دیا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہاں یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، ذرا ان کی آپس کی گفتگویں تو سنو کہ جو آپ کو کہتے ہیں کہ یہ دونوں میں سے یہ ایک گروہ کو جوائن کر لو تاکہ تم جنت میں جا سکو، تو اللہ تعالیٰ نے پھر پوسٹ مارٹم کرنا شروع کیا اس چیز کا۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ آپ یعنی کہ ایک طرف ان کا یہ کہنا ہے کہ جنت میں جانا ہے تو کسی دو گروہ میں سے کسی ایک گروہ کے اندر شامل ہو جائیں، یا یہودی ہو جائیں یا نصرانی ہو جائیں، جس طریقے سے
यहाँ पे मौलाना मदूदी आए तो उन्होंने क्या कहा कि आप एक काम करें, या देवबंदी हो जाए, या बरेलवी हो जाए, या वहाबी हो जाए, या शिया हो जाए, कोई ये एक तो ग्रोह ज्वाइन कर लें। ये आप कैसी बात कर रहे हैं, आप सबसे ही अलग होकर खड़े हो गए। तो अल्लाह ताला ने कैसा जवाब दिया? यार यहूद ने, अब ये आपस में जब मिलते हैं तो क्या कहते हैं, एक तरफ इनका ये व्यू है और यहूद कहते हैं कि नसारा की कोई बुनियाद ही नहीं है, और नसारा कहते हैं कि यहूद की कोई बुनियाद नहीं है, और ये दोनों ही किताब की तिलावत करते हैं। यानी कि देखें आपस में मामला इनका ये है, एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम दोनों में से किसी एक ग्रोह को ज्वाइन कर लें तो हड्डी जन्नत पक्की, और आपस में इनका मामला ये है कि एक तरफ इनके पास जाएं, यहूदियों के पास जाएं तो कहते हैं नसरानियों की तो बुनियाद ही कोई नहीं, कोई बुनियाद नहीं, कोई है ही नहीं, कुछ भी नहीं, दीन ही कोई नहीं, बुनियाद ही कोई नहीं, है ही कुछ नहीं, ये कुछ भी नहीं है। यानी कि उनके पास जाते हैं, आपस में इनका मामला ये है कि ये पक्के जहन्नमी, हमेशा जहन्नुम में रहे। और वही यानी कि नसरानियों के पास जाते हैं तो वो यहूदियों के बारे में ऐसे कहते हैं, इनकी बुनियादी कोई नहीं, ये तो पक्के जहन्नुमी है, ये तो खुदा के बेटे के दुश्मन थे, ये तो खुदा के दुश्मन थे, ये तो है ही यानी कि पक्के जहन्नुमी, पक्के ठक्के काफर ये। और जब यानी कि इनके सामने दावत हक पेश की गई तो आपस में जमा हो गए, यानी कि इस्लाम सामने आया, दीन इस्लाम पे जमा करने की बारी आई तो सारे जमा हो गए आपस में, और कहते हैं नहीं नहीं नहीं, गल है नहीं, इस्लाम ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ठीक है, तो वही अल्लाह ने कहा कि अच्छा ये बात है, आपस में तो तुम्हारा मामला ये है कि एक के पास जाए तो दूसरा कहता है कि उसकी बुनियादी कोई नहीं। और अब भी जरा देख लें इसको कि ये जब सारे के सारे लोग जमा हो जाते हैं, हम दावत हक को पेश करते हैं तो ये सारे ही जमा हो जाते हैं और जमा होकर कहते हैं साडे विचों किसी एक फिरके ਦਾ इंतखाब करो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ फिर ही जन्नत च जाओगे, उस तरह जन्नत कोई नहीं मिलनी, साडे बाबे दी बैच च आओ या साडे इमाम दी तकलीद करो या सारे। और जब इनके पास जाते हैं, यानी कि इनके पास जाते हैं, इनसे जाके इंडिविजुअली मिलते हैं किसी एक ग्रोह से, उसे कहते हैं कि दूसरे ग्रोह के बारे में क्या ख्याल है, वो कहता है उन्होंने बुनियादी कोई नहीं होते, है ही जहन्नमी, है ही काफर, है ही गुस्ताख ने, है ही मुशरक ने। ठीक है, और दूसरे के पास जाते हैं वो कहते हैं ये तो मुशरक ने, एक के पास जाते हैं वो कहते हैं गुस्ताख ने। और जब यानी कि इनको दोनों को दावत हक पेश की जाती है, कहते हैं तुसी सारे तुसी कल्ले डील पेश करो, ये कैसी बातें तुम कर रहे हो। और यहाँ पे बार बार चैट ना करें, यहाँ पे चैट बॉक्स में जब आपका कोई सवाल हो आप कर लीजिएगा, यहाँ पे नीचे कमेंट्री ना करें। ठीक है, आपने यानी कि यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, सामने स्क्रीन चल रही है और मैं बात करता हूँ और जो डिस्कशन है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, जो सवाल करना है वो बाद में कर लीजिएगा, लिख के रख लें और बाद में सवाल कर लीजिएगा, यहाँ पे मुसलसल चैट्स ना करें। सेकेंडली ये है कि अब देखें, ये अल्लाह ताला ने इनको बोला है कि ये आपके सामने मामला है, यानी कि मुसलमानों के सामने ये मामला क्लियर किया है कि ये जो तुम्हें कह रहे हैं ना कि यहाँ यहूदी हो जाओ या नसरानी हो जाओ फिर जन्नत में जाओगे, अल्लाह ने मुसलमानों को कहा है कि ये देखें इनकी आपस की गुफ्तगू में देखिए, एक दूसरे के पास जाते हैं तो कहते हैं कि इनकी बुनियाद ही कोई नहीं, यानी कि एक ही किताब, यानी कि अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि इसी इसी आयत के अंदर फरमाया ना कि वहुम यतलून अल किताब, कि एक ही किताब को पढ़ते हैं, एक ही किताब की तिलावत करते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद क्या मसला है, बात यह है कि इनके पास जाएं, यानी कि ये फिरके हैं ना, एक ही यानी कि किताब के ऊपर दो फिरके बने हुए हैं, तो एक तरफ ये जमा हो गए और कहते हैं कि नई दावत को हमने कबूल नहीं करना, और आपस में यानी कि जब बैठते हैं तो कहते हैं कि दूसरे की तो बुनियाद ही कोई नहीं। एक तरफ तुम्हें कह रहे हैं कि दोनों में से एक का यानी कि हिस्सा बन जाओ, जन्नत पक्की, और एक दूसरे के बारे में क्या कहते हैं, कहते हैं नहीं ये तो इन्हों की बुनियाद ही कोई नहीं, ये तो है ही कुछ नहीं, ये बस हक के मुकाबले में खड़े हो गए। इसी तरह की बात इन लोगों ने भी कही जिनको इल्म नहीं है, यानी कि जो मुशरिक यहूदियों ने और नसरानियों ने, अल्लाह ताला इनके लिए क़यामत वाले दिन इन मामलात में फैसला कर दे कि जिन मामलात के अंदर ये आपस में झगड़ रहे हैं, आपस में इन्होंने फिरके कायम कर रखे हैं, अल्लाह ताला इनका फैसला करवा दे क़यामत वाले दिन। आगे आप देखें कि इन्होंने किस तरह से ये फिरके बनाए हैं। अच्छा, ये आपने मीटिंग को अगेन ज्वाइन करना है, ये यानी कि हमने इसको कवर करना है आयत नंबर 123 तक इंशाअल्लाह, आज खत्म करेंगे इस यानी कि सूरा की पहली फसल को खत्म करेंगे, और उसके बाद कल से इंशाअल्लाह वहां से शुरू करेंगे जहां से बनी इस्माइल को इमामत दी जा रही है। सो यहाँ पे यह है कि आगे देख लें कि अब ये किन किन मामलात के अंदर आपस में झगड़ते हैं। अल्लाह ताला ने वाज़े फरमाया कि एक तरफ ये कह रहे हैं कि जी हमारे तरफ आए, अब देखें कि इनकी हरकतें देखें जरा, कि कहते हैं हमारे दोनों में से किसी एक का हिस्सा बन जाए, तो इनकी आपस के अंदर कोई सुलह है, आपस में इनके कोई यानी कि कॉन्सेंसस है, ये आपस में एक दूसरे को यानी कि जन्नती मानते हैं, एक दूसरे के बारे में निजात के कायल हैं। जरा देख लें इस चीज के ऊपर, यानी कि जरा एक बार नजर दुरा के देख लेते हैं कि आपस में एक दूसरे के बारे में क्या राय रखते हैं।
ومن اظلم ممن منع مسجد اللہ ان یذکر فیہ اسمہ وسعی فی خراب. اچھا، ساتھی میرے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے تو وہ ادھر سے بھی آوازیں آنا شروع ہو گئی. یہاں تک ہم پہنچے ہیں کہ اب معاملہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو توجہ دلائی جا رہی ہے اس بات کے اوپر کہ ایک طرف ان کی یعنی کہ بیہیویئر کو دیکھیں کہ ان لوگوں نے آپ کے سامنے آ کے کہتے ہیں نئے مسلمانوں کو، یعنی کہ جو امیچور ہیں ابھی، ان کو آ کے کہہ رہے ہیں کہ جنت میں تو صرف وہی داخل ہو سکے گا جو یہودی ہو یا نصرانی ہو، اور کوئی نہیں ہو سکتا. یعنی کہ اس کے لیے جنت کے لیے اولین شرط یہ ہے کہ یہودی ہونا یا نصرانی. یہ جو نیا فرقہ آپ نیا گروہ آپ بنا بیٹھے ہیں یا آپ نئی بات کر رہے ہیں یا نئی دعوت پیش کر رہے ہیں، یہ پیش نہ کریں یا تو یہودی ہو جائیں یا نصرانی ہو جائیں. یعنی کہ ایک ہی دین ابراہیمی ہی شاخ ہے نا اسلام بھی. تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ کریں، آپ ایک کام کریں، آپ یہاں یہودی ہو جائیں یا نصرانی ہو جائیں، ٹھیک ہے، ان میں سے اور کوئی کام نہ کریں. ان کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر تو یہودی یا نصرانی ہو جانا یعنی کہ جنت میں جانے کی بنیاد ہوتا، ایک طرف تم جمع ہو کے یہ بات کر رہے ہو اور آپس کے اندر تم ایک دوسرے کو کہتے ہو کہ تمہاری تو بنیادیں کوئی نہیں، تم تو پکے کافر ہو. اور یہیں پہ اس چیز کو تھوڑا سا مزید ایکسپلین کیا اللہ تعالیٰ نے انہی آیات کے اندر کہ ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو، جو اللہ کی مساجد کو اس بات سے محروم کریں کہ ان میں ان کا ذکر کیا جائے اور ان کی ویرانیوں کے ضبط ان کے ویرانیوں کے در پہ ہوں. یعنی کہ معاملہ یہ ہے کہ اب دیکھیں کہ ان کا کیا معاملہ تھا، یہ ان کا یہودیوں اور نصرانیوں کا، کہ ان کے پاس جو قبلہ تھا وہ ایک ہی تھا، ان کی مساجد تھیں وہ ایک ہی تھی، ٹھیک ہے. تو ان لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے اپنی اپنی الگ الگ مساجد بنا لی، ٹھیک ہے. سب سے پہلے یہ کام کیا، اور کام یہ کیا کہ وہاں پہ جا کے یعنی کہ اپنی اپنی مساجد الگ کر لی اور مساجد الگ کی. اب عبادت تو یہ کہ اللہ کی کیا کرتے تھے، لیکن معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی مساجد کو الگ کر، مساجد کو چونکہ الگ کیا تو اس کے بعد ان کے نمازی بڑھ گئے اور آہستہ آہستہ مساجد جو ہیں ان کے اندر یعنی کہ ویرانی ہونا پیدا ہونا شروع ہو گئی. اس کے بعد کیا کام ہونا شروع ہوا کہ جو ہی یعنی کہ وہ یروشلم کے اندر عیسائیوں کی حکومت آئی، ان لوگوں نے وہاں سے یہودیوں کو نکال دیا کہ آپ اس عبادت گاہ میں نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے. اس عبادت گاہ کے اندر صرف نصرانی نماز پڑھیں، اس کے اندر یہودی نماز نہیں پڑھ سکتے. اور جو ہی وہ یہودیوں کے پاس آتی وہ کہتے ہیں نہیں یہاں پہ نصرانی نماز نہیں پڑھ سکتے، یہاں پہ یہودی نماز پڑھیں گے صرف. تو یہ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ یہ ان کا معاملہ چل رہا ہے کہ جب وہ کیسر نے حملہ کیا اور وہاں پہ روم کی حکومت آ گئی تو وہاں سے انہوں نے یہودیوں کو بے دخل کر دیا کہ اب جو ہے آپ یعنی کہ ہماری مساجد کے اندر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، آپ نکلیں یہاں سے، ٹھیک ہے. اور وہی جب یعنی کہ کسرا نے حملہ کیا وہاں پہ، فارس نے حملہ کیا، فارس نے حملہ کر کے وہاں پہ ان کو وہاں سے نکلوایا، جو اپنا رومیوں کو، عیسائیوں کی حکومت وہاں سے گئی، یہودی آگے بیٹھ گئے وہاں پہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو اب کیا ہوا کہ یہودی وہاں پہ آگے بیٹھ گئے. اب یہودیوں نے وہاں پہ کیا معاملہ فرمایا، انہوں نے یہ کیا کہ وہاں سے عیسائیوں کو باہر نکال دیا کہ اب اس مسجد کے اندر عیسائی نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے. تو ایک معاملہ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنے اپنے گروہ کے ساتھ مساجد کو بھی خاص کر دیا کہ یہ ہماری مساجد، یہ ہمارے گروہ کی مساجد. تو یہ یعنی کہ آج بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مساجد کے باہر ہم مسلمان بھی اپنے فرقے کا وہ نام لکھ دیتے ہیں کہ اس مسجد کے اندر جو ہے ہمارے فرقے والا آ سکتا ہے، دوسرے یہاں پہ نہ آئے، ٹھیک ہے، اور دوسرے یہاں پہ آ کے نماز نہ پڑھے، اس کو پکڑ کے باہر نکال دیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں آتے بھی ہیں تو ان کے یہاں مذاق اڑاتے ہیں یا اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے پاس نجران کے عیسائی بھی آئے تو انہوں نے ان کو مسجد میں جگہ دی کہ آپ ہماری مسجد کے اندر اپنی عبادت جو ہے نا وہ سر انجام دیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کے ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی مساجد کو ویران کرے، یعنی کہ لوگوں کو آنے ہی نہ دے. دوسرے تمام اب وقت مکتبہ فکر ان کا ہے یہودیوں کا، عیسائی کہتے ہیں آپ آ ہی نہیں سکتے، اب معبد کے اندر نہیں آ سکتے، القدس کے اندر آپ نہیں آ سکتے، آپ جو ہے وہ مساجد کے اندر نہیں آپ جا سکتے، آپ کو اس چیز کا استحقاق نہیں ہے کہ آپ ہماری مساجد کے اندر داخل ہو سکے، حالانکہ مساجد ان کی ایک ہی ہے. تو ان کو وہاں سے نکالنا شروع کر دیا انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ان کا آپس کا معاملہ دیکھ لو کہ ایک دوسرے کی مسجد کے اندر بھی نہیں ایک دوسرے کو جانے دیتے، اپنی مساجد کے اندر بھی ایک دوسرے کو نہیں گھسنے دیتے، اور تمہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں میں سے کسی ایک کا مکتبہ فکر اختیار کر لو، ہم دونوں میں سے کسی ایک کے گروہ کے اندر شامل ہو جاؤ تو تم جنت میں چلے جاؤ. تو یہی معاملہ ہے مسلمانوں کا کہ ان کے سامنے بھی کوئی دعوت حق آتی ہے تو یہ کیا کہتے ہیں، سارے جمع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے میں سے کسی ایک گروہ کو جوائن کر لیں، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو ہے آپ جنت آپ کی پکی ہو گئی. حالانکہ معاملہ ان کا آپس میں یہ ہے کہ ایک دوسرے کی مسجد کے اندر جانا بھی پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز بھی نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہی معاملہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ ذرا دیکھیں کہ یہ ایک اپنے اندر یہ کس آڈرمی کی یعنی کہ کس اعلیٰ مقام کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں، اور آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے اندر کسی ایک کو جو ہے وہ
شامل کر لیں. اور ان کا یعنی کہ قبلے کے اوپر بھی انہوں نے لڑنا شروع کر دیا. قبلے کے اوپر کیسے لڑنا شروع کر دیا؟ آپ دیکھیں کہ چونکہ آپ دیکھیں کہ یہ جو مریم علیہ السلام نے کیونکہ مشرق کی طرف منہ کر کے اعتکاف کیا، تو نصارہ نے یعنی کہ اسی القدس کے اندر اپنا قبلہ جو ہے مشرق کی جانب بنا لیا، اور یہود ہیں انہوں نے اپنا قبلہ مغرب کی جانب بنا لیا، یعنی کہ وہی القدس کی جانب. تو ایک طرف وہ القدس کی جانب مشرق کی طرف سے نماز پڑھتے تھے، اور دوسرے جو تھے وہ مغرب کی طرف سے نماز پڑھتے تھے. تو اس کے معاملے کے اندر بھی، قبلے کے معاملے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کے قبلے کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے تھے. یعنی کہ اس نہج کے اوپر اس سٹیج تک یہ پہنچے ہوئے تھے کہ آپس میں ان لوگوں نے یہاں تک جو ہے لڑائی جھگڑے کی ہوئی تھی، گروہ بندی کی ہوئی تھی، اور مسلمانوں کو کہہ رہے تھے کہ ہمارے میں سے کسی ایک گروہ کے اندر شامل ہو جائیں، پھر آپ بخشے جائیں گے، ورنہ آپ جنت میں نہیں جائیں گے. اور آپسی حالات ان کے یہ تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ للہ مشرق والمغرب، کہ مشرق ہو یا مغرب دونوں اللہ ہی کے لیے. یعنی کہ گویا تم نے جو مشرق اور خدا کو مشرق یا مغرب کے اندر بند کر کے رکھ دیا. تم یہ سمجھتے ہو کہ مشرق کے اندر جو ہے سجدہ کرو گے، اللہ تعالیٰ مشرق میں ہے. یہودی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مغرب کے اندر ہے. صرف آپس کے اندر ان معاملات کے اندر جھگڑ رہے ہو. کن معاملات کے اندر آگے آپس کے اندر جو ہے جھگڑ رہے ہو؟ وَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، تو جدھر بھی رخ کرو اسی طرح اللہ ہی ہے، اسی طرف اللہ ہی، اللہ بڑی گنجائش رکھنے والا، علم والا ہے. یعنی کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ گویا مشرق میں یا مغرب کے اندر محدود ہو کے رہ گئے ہیں؟ تم نے خدا کا محدود تصور اپنے ذہنوں کے اندر قائم کر لیا ہے. ایک طرف تم کہہ رہے ہو، یہودی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مغرب کے اندر ہے، تم کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ مشرق کے اندر ہے، اور تم نے جو ہے اسی یعنی کہ القدس کے اندر دو جو ہے وہ قبلے بنا کے رکھے ہوئے ہیں. ایک قبلہ یہودیوں نے بنایا ہوا ہے، ایک نصرانیوں نے بنایا ہوا ہے. آپس میں تم قبلوں کے معاملے میں جھگڑ رہے ہو، مسلمانوں کو کہہ رہے ہو کہ ہم میں سے کسی ایک کے اندر شامل ہو جاؤ. یہ تمہاری اصل اوقات ہے. حالانکہ تمہیں اتنا پتہ بھی نہیں ہے کہ دیکھو نہ اللہ مشرق میں مغرب دونوں ہی اللہ کے لیے، مشرق اور مغرب دونوں ہی اللہ کے لیے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے بہت قدرت رکھنے والا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بہت وسعت رکھنے والا ہے ہر جگہ پہ. ٹھیک ہے، تو اللہ جدھر بھی رخ کرو اسی طرح اللہ ہے. ٹھیک ہے، اللہ بڑی گنجائش رکھنے والا اور علم والا ہے. تم جو سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مشرق میں ہے یا مغرب میں ہے، تو یہ اپنے ذہن کو تم نے یعنی تمہارے ذہن کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے کانسیپٹس ہیں. آج بھی ذرا مسلمانوں کی طرف ذرا غور کر کے دیکھیں تو انہوں نے بھی یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق یا اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ایسی ایسی چیزیں ایجاد کی ہوئی ہیں، اور ان کے معاملات کے اندر آپس میں لڑ رہے ہیں. اور انہوں نے گویا کہ ان کو یہ کوئی ان کی شان کے اندر آپ اضافہ نہیں کر رہے، بلکہ انہیں کو محدود کرتے جا رہے ہیں. وہ علم کلام کے اندر پڑھ گئے ہیں اور اس کو پتہ نہیں کتنی بڑی بڑی نیکی سمجھ رہے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں جس طرف بھی تم رخ کرو گے اللہ وہی اللہ ہی کرو. اللہ بڑی وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا. کہ تمہاری یہ تنگ نظریاں جس کی وجہ سے تم اس طرح کی بحثیں شروع کر دیتے ہو آپس کے اندر، اللہ تو بہت وسعت رکھنے والا ہے. یہ صرف تمہاری تج فہمی ہے، صرف تمہاری تنگ نظری ہے جس کی وجہ سے تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ایک طرف یعنی کہ معاملہ یہ ہے، اور اگلا معاملہ یہ ہے کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ. ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. اللہ پاک ہے ان باتوں سے. اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تمام موجودات اسی کے ملک میں ہیں، سب اسی کے مطیع و فرما بردار ہیں. بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہی حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف ان لوگوں نے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، دوسری طرف ان کی حرکتیں یہ ہیں. یعنی کہ ایک طرف تم کہتے ہو کہ ہم میں سے کوئی ایک گروہ کے اندر شامل ہو جاؤ اور جو ہے وہ تمہاری نجات پکی ہو جاتی ہے، اور ایک طرف ان کا حال یہ ہے کہ یہ اللہ کا بیٹا بنائے بیٹھے. اور ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کو بیٹوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب منسوخ کرتے ہیں. کہ بھائی اللہ کو بیٹے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ بیٹے کی ضرورت اس کی ہوتی ہے جس کی اپنی نسل چلانی ہوتی ہے. اللہ تو زمین و آسمان کو عدم سے وجود میں لے آیا. عدم سے وجود میں لے کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ جس میں سے یعنی کہ ہم دیکھیں کسی بھی چیز کو ہم انوینٹ کرتے ہیں تو ہم زمین و آسمان ہی کے اندر سے کوئی مادہ جمع کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے کوئی نئی چیز کا ایجاد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام تر چیزوں کو عدم سے وجود میں لے کے آیا، نان بینگ سے بینگ کے اندر لے کے آیا. تو اللہ تعالیٰ تو بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو عدم سے وجود میں لے کے آئے ہیں. اللہ کی تو شان ہی اتنی بلند ہے. تم اللہ تعالیٰ کے بیٹے بنائے بیٹھے ہو. ایک طرف تمہارا معاملہ یہ ہے، آپس کے اندر تمہارے جھگڑنے کا یہ معاملہ ہے، آپسی معاملات تمہارے یہ ہیں، اور مسلمانوں کے ذہن کے اندر تم اس طرح کے شبہات ڈال رہے ہو کہ ہم میں سے کسی ایک گروہ کے اندر شامل ہو جاؤ اور تمہاری نجات جو ہے وہ پکی ہو جائے گی. اور اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی کو تھوڑا سا یعنی کہ آگے سے ایکسپلین کیا کہ اب چونکہ ان کا دھرمی جو ہے یہ حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسپلین کیا ہے
وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمون اللہ او تعطینا آیات کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم تشابہت قلوبہم قد بیننا الآیات لقوم یوقنون، کہ نادان کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی۔ ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک ہی جیسی، یقین لانے والوں کے لیے تو نشانیاں ہم نے صاف صاف کھول کے بیان کر دی۔ یعنی کہ جن لوگوں نے یہ روش اختیار کر دی ہے کہ ہم نے چونکہ نہیں ماننا، پھر وہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے چونکہ بات ہی کرنی تھی، یعنی کہ مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اسی کے اندر یہ بات کہتے ہیں کہ اب چونکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ پیغام بھی دینا تھا، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کیوں نہیں ہمارے ساتھ بات کر لیتا، اللہ نے پیغمبر ہی کو کیوں بھیجا، اللہ تعالیٰ خود ہی ہمارے ساتھ خود ہی مخاطب ہو جائے اور ہمارے ساتھ گفتگو کر لے، تمہیں بھیجنے کی کیا ضرورت ہے۔ حالانکہ تمام نشانیاں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی کہ کتاب اللہ ہی کی طرف سے، لیکن اس کے باوجود چونکہ نہیں ماننا تو ان کے اندر، ان کے پیٹ کے اندر بے ایمانیاں ہیں، بیان کر دی، اس کے باوجود کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ اگر بات کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے تو ڈائریکٹ ہم سے کر لی۔ اور یہی معاملہ ذرا آپ دیکھیں ملا کے انہی لوگوں کے اوپر جو آج لوگ جو ہیں وہ بڑے دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، ان کے سامنے ہم علم اور عقل کی روشنی میں بات کرتے ہیں، کتاب و شریعت کی روشنی میں بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پہلے اس طرح کا ہی ہمارے ساتھ معاملہ فرق کرتے ہیں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے اندر کسی ایک گروہ کے اندر شامل ہو جائیں، ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ کسی ایک امام کی جو ہے وہ تقلید کے اندر آ جائیں، اس کے بعد جو آپ کسی ایک فرقے کے اندر شامل ہو جائیں تو پھر جو ہے آپ بخشے جائیں گے، اس کے علاوہ تو بخشش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور اس سے بڑھ کے وہ اس کی حدیث پیش کر دیتے ہیں اس کے لیے، اور اس کے دفاع کے لیے کہ 73 فرقے بنے گے، ایک حق پہ ہوگا، اس لیے کوئی نہ کوئی فرقہ جوائن کرنا لازمی ہے۔ تو وہی معاملہ جو بنی اسرائیل والا اور وہ یہ جو نصارہ والا، یہ لوگ یعنی کہ کہتے ہیں کہ معاملہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک گروہ کے اندر شامل ہو جائیں، اور اگر ہم آپ میں سے کسی گروہ میں شامل ہوتے ہیں تو آپس میں اپنے معاملات کو دیکھ لیں کہ آپ میں سے کوئی ایک بھی مسلک یہ لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں کہ دوسرے مسلک کے پیچھے نماز ہو جاتی، یہ پڑھ لیا کریں، دیکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ دوسرا مسلمان ہے اور ایک دن وہ جنت میں جائے گا، تیار نہیں ہے اس بات کے لیے، اور ہمیں کہتے ہیں کہ کسی ایک فرقے کو جوائن کر لیں۔ سو اوکے، سو یہ معاملہ ہے ان کا کہ جس طریقے سے آج مسلمانوں کی طرف آ جائیں تو ان کا بھی معاملہ سیم ٹو سیم یہی کہ آپس میں ان کے اندر معاملات یہ ہیں، اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں یعنی کہ ہم ان کے سامنے کوئی حق کو پیش کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ اس طرح سے آپس میں سارے جڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں ہم سارے جو ہیں وہ تو بالکل کسی نہ کسی طریقے سے جسٹیفائڈ ہیں، لیکن آپ جسٹیفائڈ نہیں۔ سو یہ ہے کہ اس کے بعد جب ان کے سامنے علم اور عقل کی روشنی کے اندر بات بیان کر دی جاتی، واضح کر دی جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد یعنی کہ اسٹرانگ مین آرگومنٹس لے کے آتے ہیں اور ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو وہی معاملہ ہے، یعنی کہ اب وہ جس طریقے سے یہودی کے اور نصرانی کہتے ہیں آپس میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ نہیں جی معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے بات ہی کرنی ہے تو ہم سے خود ہی کر لیں، آپ کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں جو ہیں وہ یقین لانے والوں کے لیے کھول کھول کے اور صاف صاف جو ہے واضح کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد ایک بات فرما دی، اور وہ یہ ہے کہ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الحجیم اصحاب الجحیم۔ اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار ہو جواب دے نہیں، یعنی کہ پیغمبر اب تمہارا کام مکمل ہو گیا، اللہ کے رسول نے جو ہے ان کے اوپر حجت تمام کر دی، لیکن اب معاملہ ان کا یہ ہے کہ ان لوگوں نے چونکہ جہنم سے جو ہے رشتہ جوڑ لیا تو اب تمہارے اوپر ان کی کوئی ذمہ داری، ہم نے تمہیں صرف اس لیے بھیجا تھا کہ تم ان کو ڈر سناؤ اور خوشخبری سناؤ، آگاہ کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آگاہ کرو، اللہ تعالیٰ کی جزا و سزا سے آگاہ کرو، اینڈ سیکنڈلی آپ کو اس چیز کے لیے بھیجا تھا کہ آپ ان کو ڈراؤ، ٹھیک ہے، اسی کے اندر آ جاتا ہے کہ آپ ان کو اللہ تعالیٰ کی جزا و سزا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جزا و سزا کے قانون سے آگاہ کر۔ سو اللہ کے رسول کو اس لیے بھیجا تھا نہ کہ ان کے اوپر اس لیے کہ آپ جو ہیں آ کے تو ان کے اوپر جو ہے آپ ان سے ڈنڈے کے زور پہ ان سے منوا لیں، بلکہ صرف آپ نے ان کو آگاہ کر دینا ہے کہ حق کیا اور باطل کیا ہے اور اس کی جزا اور سزا اللہ کے ہاں کیا ہے، اور آپ نے اس کو کھول کھول کے ان کے سامنے بیان کر دیا
اس کے بعد اگر یہ جہنم کو اختیار کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ لوگ اپنا رشتہ جہنم کے ساتھ جوڑ چکے ہیں، تو اب آپ ان کی سزا کے کوئی ذمہ دار نہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کا کام صرف یہیں تک، اللہ کے رسول کو اس بات کو ان کے سامنے واضح کر کے رکھیں کہ یہی ہے کہ آپ نے اپنی بات کو اچھے طریقے سے پہنچا دیا ان کے سامنے، ایک ایک دلیل کے ساتھ ان کے سامنے ایک ایک چیز واضح کر دی ہے، لیکن اب ان لوگوں نے نہ ماننے کی روش اختیار چونکہ کر رکھی ہے، اس لیے اب آپ ان کے بارے میں کسی بھی چیز سے کوئی ذمہ دار نہیں۔ اور ایک اور چیز کو واضح فرما دیا، اور وہ یہ ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلو۔ یعنی کہ معاملہ یہ ہے کہ اب یہ تم سے تب تک ہی راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ اب تم نے چونکہ ان کے سامنے اس طرح سے حجت بیان کر دی ہے، ان کے سامنے دین کو کھول کھول کے سامنے رکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی واضح نشانیاں ان کے سامنے رکھ دی ہیں، اینڈ دین اگین جس پوائنٹ پہ آ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ نہیں اب ہم نے جو ہے تب ہی ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آ کے خود ہی بتا دے گا کہ وہ ہے، حالانکہ نشانیاں ساری واضح کر دی ہیں، اور اب یہاں پہ آ کے پوائنٹ پہ کھڑے ہو گئے ہیں، تو اللہ نے فرما دیا کہ نہیں اب تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو، اور نہ ہی اب یہ کبھی دین کے اندر شامل ہو سکتے ہیں، نہ یہ تمہاری بات کو مانیں گے جب تک تم ان کے طریقے پہ نہ چلو، ٹھیک ہے؟ قل ان ہدی اللہ والہدا، تو صاف صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا، یعنی کہ یہ معاملہ یہ ہے کہ اب جب تک جو ہے تم ان کے راستے پہ نہیں چلتے، یہ یعنی کہ تمہاری بات نہیں ماننے والا، یعنی کہ جب تک تم ان کی بات نہیں مانتے، جب تک تم ان میں سے کسی ایک گروہ کے اندر شامل نہیں ہو جاتے، تب تک یہ تمہاری بات نہیں ماننے والے۔ لیکن اللہ نے فرما دیا قل ان ہدی اللہ والہدا، ان سے کہہ دو کہ ہدایت صرف اللہ ہی کی ہدایت، سیدھا راستہ صرف اللہ ہی کی طرف سے ہدایت راستہ، اور وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو سامنے واضح فرما دیا، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کو بھی یہاں پہ بات سامنے واضح فرما دی ہے کہ اب جو ہے تمہارے سامنے علم آ چکا ہے، یعنی کہ علم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، بات لازمی سامنے رکھ لو، اللہ تعالیٰ اپنی بات جو ہے وہ علمی بنیاد پہ کر رہے ہیں، علم اور عقل کی روشنی کے اندر اپنی بات بیان کرا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور مسلمانوں کے سامنے اس چیز کو واضح کر، اب ان کے پاس علم آ گیا، ٹھیک ہے، ان کے پاس حجت قائم ہو گئی، اب اس کے باوجود اب دیکھ لیں حجت مسلمانوں کے اوپر بھی قائم ہو گئی، اور یعنی کہ ان کے سامنے یعنی کہ جو لوگ نصرانی ہیں یا یعنی کہ یہودی ہیں، یہودیوں کے اوپر اس کے اندر ان کے اوپر بھی حجت قائم ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اگر جو تم نے جو ان کی خواہشات کی پیروی یعنی کہ ان کے طریقے کی پیروی کی، تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے بھی نہیں، تم بھی دیکھو کہ تمہارے پاس بھی اب کوئی شبہ نہیں۔ تو اب یہاں پہ دیکھ لیں یہاں تک معاملہ پہنچا ہے، تو اب چونکہ اس یہاں تک ایک معاملہ پہنچا ہے تو اس چیز کو کلیئر کرنا لازمی تھا کہ آیا کہ اب یہ سارے کے سارے یہودی ہیں، یہ سارے کے سارے نصرانی ہیں جن لوگوں نے یعنی کہ اس چیز کا فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ انہوں نے بات کو چونکہ نہیں ماننا، انہوں نے ہمیشہ کھڑے ہونا ہی ہونا ہے، ان لوگوں نے جو ہے اللہ کے رسول کی خلاف ورزی کرنی ہے، دین کے اوپر نہیں آنا، ان کے خلاف جانا ہی جانا ہے ہمیشہ، یہ بات سمجھ نہیں آتی، کیونکہ بہت سے لوگ مسلمان بھی ہوتے ہیں، ان میں سے ہو جاتے ہیں دین کو قبول کر لیتے ہیں، اور بہت سے لوگ سیدھے راستے پہ بھی آ جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ مسلمانوں کے ساتھ مخلص بھی ہوتے ہیں، اور یعنی کہ بہت سے لوگ اسلام کے بارے میں پولائٹ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ سوال کھڑا ہو گیا کہ آیا کہ سارے کے سارے یہودی اور سارے کے سارے نصرانیوں نے یہ فیصلہ کر لی، سارے کے سارے اہل کتاب نے اس چیز کے یعنی اس بات کو فائنلائز کر لیا کہ نہیں اب ہر صورت میں کھڑے ہونا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، الذین آتیناہم الکتاب الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے ان میں سے اچھی طرح ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اسے اچھی طرح سے پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں گے وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی کہ یہ جو بات ہے یہ ان لوگوں کے باب میں نہیں ہے جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے، وہ اسے اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں اور سچے دل کے ساتھ اس کے اوپر ایمان لے کے آ رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ضرور رہنمائی دے گا، ان کو اللہ تعالیٰ ضرور گائیڈنس دے گا، اپنی دین کی طرف لے کے آئے گا۔ یہ صرف ان کے ساتھ ہے جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں، وہی اصل نقصان اٹھانے والے ہیں، یعنی کہ نقصان وہی اٹھائیں گے۔ یعنی کہ اب ایسا نہیں ہے کہ کلیتاً یہودیوں اور نصرانیوں کے بارے میں قومی طور پر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ سارے کے سارے ہی ایسے ہیں، ان کے اندر بہت سے اچھے لوگ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا حق ادا کرتے ہیں جس طرح کرنی چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت سے بھی سرفراز کرتے ہیں، ان کے سامنے یعنی کہ وہ سچے دل پہ اللہ تعالیٰ سے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی ہے یہ ان کے باب میں ہے، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں اور وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں، ہر بندہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سو
یہاں تک یہ بات کو کمپلیٹ کیا، حجت تمام کی، یہ ساری کی ساری بات یعنی کہ جہاں سے شروع ہوئی تھی وہاں پہ لا کے اللہ نے ختم کر دی، یعنی کہ بنی اسرائیل کو یاد کروایا کہ آپ تم تقاضوں کو جب تک تم پورا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے بھی تمہارے اوپر غیر معمولی طور پہ عنایتیں فرمائیں، اور جب جب تم اس عہد کو توڑتے رہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یعنی کہ دنیا کے اندر عذاب مسلط کیا، اور اب بھی تم وہی روش اختیار کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ اپنا فیصلہ صادر کر دیا ہے کہ اب بھی تمہیں عذاب دے گا، اینڈ دین اس کے بعد جہاں سے یہ فصل شروع ہوئی ہے وہیں پہ لا کے یہ ختم کر دیا ہے۔ اس فصل کے اندر گویا کہ بنی اسرائیل سے امامت لی گئی ہے، جو امامت اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دی تھی اب اس کے بعد ان سے لے لی، اور اس فصل کو ایسے ہی ختم کر دیا ہے آیت نمبر 122 کے اوپر، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت عطا فرمائی، یعنی کہ وہیں سے بات لا کے شروع کی اور وہیں پہ لا کے ختم کر دی کہ یہ میرا تمہارے ساتھ میثاق تھا، اب لے لیا اللہ، یہ تمہارے ساتھ میرا ہے، اب ختم ہو گیا۔ فصل یہیں سے شروع ہوئی تھی، یعنی کہ آیت نمبر 40 سے لے کے آیت نمبر 122 تک اللہ تعالیٰ نے یہ سرگزشت بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ امامت لے لی، اب ان سے یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی جو یعنی کہ ریپریزنٹیشن ان کو دی تھی وہ لے لی، ان تمام اعمال کے سبب جو یہ کر رہے تھے، یہ کون سے اعمال تھے جن کے سبب اللہ تعالیٰ ان کو ان سے یہ امامت سلب کر دی؟ آپ دیکھ لیں، آپ غور کر لیں۔ سب سے پہلے جو ان کی یعنی کہ جو سب سے پہلے جو ریزن بیان کی گئی ہے اس کے اندر، بار بار اس چیز کو دہراتا آیا ہوں کہ وہ آیت نمبر 73 سے شروع ہوئی تھی، کہ وہ کیا تھا کہ یہ لوگ، ان کے علماء کی کیا روش تھی، ان کے علماء جانتے بوجھتے ہوئے حق کو چھپاتے تھے، وہ جانتے حق کیا اور باطل کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حق کو چھپاتے تھے۔ ان کی عوام کیا کرتی تھی، ان کی عوام کیا کرتی تھی، ان کی عوام یہ کام کرتی تھی کہ وہاں پہ جو بھی یعنی کہ ان کے ذہن کے اندر جو بات آ گئی، جو خیال آ گیا، جو تصور آ گیا، جو خواہش آ گئی، اس کو دین بنا دیا، اور اسی کو دین بنا کے اسی کی پیروی کرنا شروع کر دی، یعنی کہ ایک علماء کا رویہ اور ایک عام آدمیوں کا رویہ، دو چیزیں آ گئی۔ تیسری چیز کیا تھی کہ جو اصل شریعت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، جو احکامات دیے تھے، جو محکمات کا درجہ رکھتے تھے، ان کو پیچھے پھینک دیا۔ ان میں کیا کیا چیزیں تھیں؟ ان میں الہ کلمات اللہ تھا، وہاں پہ ایک مثالی اسلامی معاشرے کا قیام تھا، وہاں پہ نمازوں کا اور زکوٰۃ کا اہتمام تھا، وہ انہوں نے پیچھے پھینک دیا۔ اس کے بعد جو چوتھی چیز تھی کہ آپس میں ایک نظم اجتماعی قائم کر کے رہنا اور ایک دوسرے کی جان کی در پہ نہیں ہو جانا، اس کو بھی توڑ دیا، یعنی کہ آپس میں فرقے بنا لیے اور ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ یہ چار مین ریزنز تھی جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر قرارداد جرم عائد کی اور کہا کہ اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلیل کرنے کا فیصلہ کر لیا، تم دنیا میں بھی ذلیل ہو گئے، آخرت میں بھی ذلیل ہو گئے۔ قرارداد جرم عائد کی، اس کے بعد ان لوگوں نے ہیلے اور بہانے تلاش کرنا شروع کیے، اس کو فصل کو وہیں پہ لا کے ختم کر دیا کہ دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے تمہیں امامت دی تھی، اور اسی طرح سے لا کے ختم کر دیا کہ یہ یاد کرو میرے اس عہد کو جو میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا، اور اب واپس لے لیا، اب بس ختم ہو گیا۔ آیت نمبر 40 سے لے کے آیت نمبر 122 تک یہ اس سورہ کی پہلی فصل تھی کہ جہاں سے یہود کو جو امامت دی گئی تھی یاد کروایا کہ تقاضوں کو پورا کرو، لیکن نہیں کیا، ان کی ہٹ ڈرمی قائم رہی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر قرارداد جرم عائد کی اور ان سے امامت واپس لے۔ یہ سورہ کا پہلا حصہ تھا۔ آگے انشاءاللہ ہم کل شروع کریں گے، وہ اس سورہ کا دوسرا حصہ ہوگا، جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے یہ امامت بنی اسرائیل کو دی تھی، اور وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ یہ امامت بنی اسماعیل کو دینے والا ہے، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ ایک ایسی امت پیدا کرے گا، یعنی کہ جو جس کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے پیدا کر، جو امت مسلمہ کو تو پیدا کر، اور اس امت مسلمہ کی طرف تو اپنا ایک رسول بھیج جو ہماری نسل میں سے ہو، اور جو ان کو ہمارے بعد یہ بتایا مسلمانوں کو، یعنی کہ آیت نمبر 145 کی کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک منصب کے اوپر قائم کیا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اب دنیا کے اندر امت وسط بنا کے کھڑا کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے اوپر اللہ کے گواہ بنو، جیسے کہ رسول نے تمہارے اوپر آ کے اللہ کی گواہی دی۔ تو یہ یعنی کہ یہاں تک معاملہ یہ تھا کہ پہلی فصل کے اندر
جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر قرارداد جرم عائد کر کے اس سے یہ امامت سلب کی ہے. ایسے دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہی نہیں دوبارہ سے. ایسا نہیں ہے کہ موقع ہی نہیں دیا کہ جسٹ قرارداد جرم عائد کی. موقع دیا ہے کہ تم بھی اپنے عہد کو پورا کرو اور میں بھی اپنے عہد کو پورا کروں, لیکن جب تم پیچھے ہٹو گے میں بھی اپنا یعنی کہ کام تمام کروں. اور انہوں نے وہی اللہ تعالیٰ نے پھر دیکھا کہ دیکھ لو یہ پورا نہیں کر رہے, اس کا رویہ ان کا دیکھ لو, رویہ ان کا بدستور وہی ہے. یہ قرارداد جرم عائد ہوئی, اللہ نے فیصلہ سنا دیا. اب چونکہ فیصلہ سنا دیا تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا وہی اسی طریقے سے جس طریقے سے شروع کیا تھا کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو اللہ کے اس عہد کو جو ہم نے تمہارے ساتھ کیا تھا, تم بھی اس عہد کو پورا کرو میں بھی اس عہد کو پورا کروں گا. اس کے ساتھ اس فصل کو شروع کیا تھا اور ختم بھی اسی طریقے سے کیا, لیکن اس کے اندر سے وہ آخری الفاظ تبدیل کر دیے کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو اس اللہ کی نعمت کو جو اس نے تمہارے اوپر کی تھی, لیکن اگلے الفاظ ایڈ نہیں کیے, یعنی کہ اس چیز کو ختم کر دیا کہ اب جو ہے وہ امامت اب آپ کے پاس ہے. اب آگے جو ہے انشاءاللہ کل جو ڈسکشن آئے گی وہ اس سورہ کی دوسری فصل شروع ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اب امامت منتقل کر دی ہے بنی اسماعیل کے اندر, ٹھیک ہے, بنی اسرائیل سے لے لی. سو یہ آگے آپ اس چیز کو دیکھیں اور اسی کے اندر یعنی کہ آپ کو پھر احساس ہوگا کہ آپ ہیں کون, جس کو اقبال کہتے ہیں نا کہ اپنا اسی کے اندر اپنے جو اس کی ایک نظم ہے طلوع اسلام کے اندر کہ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے, کہ یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے, جان آب و گل سے عالم جاوید کی خاطر نبوت ساتھ جس کو لے گئی وہ ارمغاں تو ہے, ٹھیک ہے, سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک حیثیت جو ہے دنیا کے اندر قائم کی. اس کے بعد بنی اسرائیل سے لے کے اور اس کے ساتھ ہمیں جو ہدایات دی وہ بھی ہمارے سامنے آ جائیں گی کہ کن کن چیزوں کو تھام کے رکھنا ہے اور کن کن چیزوں کی طرف ہم نے نہیں بڑھنا. یہاں تک کا آج کا سیشن تھا, آج کی گفتگو تھی. اب آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں, آپ لوگ کسی قسم کی کوئی ایڈیشن سبٹریکشن آپ لوگوں نے کرنی ہو کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر.